دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی، اس لیے ملک میں اب خوشی نہ رہی۔ جس طرف دیکھیے آگ نفرت کی ہے، چہرے پر کسی کے ہنسی نہ رہی۔ ختم عید اور ہولی ملن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ میڈیا سے نفرت اگلنے لگی، وہ سیاست میڈیا سے نفرت اگلنے لگی، ہر جگہ رنگ مذہب کا پھیلنے لگی۔ سچ کی صورت دکھاتی تھی پہلے کبھی، جھوٹ کی بارش اب یہ کرنے لگی۔ اس نے لیلا یہ گنگو جمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ اب تو حد سے بھی آگے گزرنے لگے، وہ سیاست شہیدوں پہ کرنے لگے۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو گنگا ہی گنگا دیا۔ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو گنگا ہی گنگا دیا۔ تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ انقلاب زندہ باد۔ اب میں اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، رقیہ پروین کو اسٹیج پر آئے اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یامر بالعدل والإحسان، وقال اللہ تعالی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ جناب صدر اور محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے روبرو دو آیتیں تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی قوم کی دعوت میں اس گناہ پر آمدہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ ہم ہر حال میں کرو یہی چیز تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ محترم حاضرین، واقع ہے کہ آج دنیا میں جتنا فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت انسان سے عدل کی صفت رخصت ہو رہی ہے۔ جب انسان حق و باطل کی کمی چھوڑ دے، اپنے ضمیر کی آواز کو سے پست ڈال دے، ظلم و انصافی پر کمر باندھ لے، اپنے بے جا پاندار اور غلط و آزادی کے چکر میں عدل کے تقاضے کو بھول جائے، وہ یہ نہ سوچے کہ کیا کرنا ٹھیک ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا سے فساد کی آمازگاہ بن جاتی ہے، سب کا عرض فرمان کی بے اطمینانی کا راز ہوتا ہے، انسان کا حال کو
कुछ अजीब सा है। अगर जुल्म सितम और तशद्दुद पर उतर आता है तो अपने ही भाई बंदों को आने से चीर डालता है। तो पानी के जरासीम, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप, खेतियों के दौरान खाने वाले जानवरों की हिफाजत मजहब समझने लगता है। हद ये है कि पानी के नन्हे नन्हे जरासीम के बचाव के लिए पानी छानता है, हवा में उड़ने वाले जरासीम के मुंह पर कपड़ा बांधता है। अगर ख्वाहिशात नक्शानी पूरी करने की हसीनाएं उसका आगोश गर्म करे और तर्क ख्वाहिशात की तरफ तवज्जो करता है तो दुनिया के तो पहाड़ों जंगल की तन्हाइयों में अपना मिस्किन मस्कन बना लेता है। मगर इस्लाम मुस्तकिल जिंदगी का सख्त मुखालिफ है। इस्लाम का कहना है कि अदल इख्तियार करो, बीच बीच की राह चलो, उस राह पर कामयाब जो सीधी है उस बात का फैसला करो, जो हक है उसी काम के लिए जान की बाजी लगाओ जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। तारीख शाहिद है कि मुसलमानों ने उस पर अमल करके दिखा दिया। काजियों ने गैर कानून के मुताबिक ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि उन्होंने बादशाह वक्त ठिकाने रवाना तक के पर्दा ना की, दोस्त और दुश्मन, काफिर और मुस्लिम अपने घर पर आए में तमीज ना की। आज भी हम कामयाबी उसी तरफ पा सकते हैं जब हम आज का दामन पकड़ ले। उसके बगैर कामयाब होना, फिर से बावे उरूज पर पहुंचना नामुमकिन नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको आदि के रास्ते पर चलाए। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अदल व इंसाफ वक्त मौकी फासिद नहीं, अदल व इंसाफ वक्त मौकी फासिद नहीं। जिंदगी खुद भी गुनाह और की सजा देती है, जिंदगी खुद भी गुनाह और की सजा देती है।